یتیم بائی اور بابا۔ ہم بات کریں گے اس گاؤں کی جو سرسبز گھنے جنگل کے قریب واقع تھا۔ اس گاؤں میں جانے کے لیے اس گھنے جنگل سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ اس جنگل کو سیاہ جنگل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس جنگل میں رہنے والی مخلوق نے کبھی بھی سورج کا سامنا نہیں کیا۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک گھر تھا جس میں یتیم بائی رہتے تھے، جن کے والدین کسی حادثے کی وجہ سے دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، اور ان یتیم بائیوں میں سے بڑے کا نام رفیق اور چھوٹے کا نام شفیق تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ رفیق اور شفیق اپنے چچا کے گھر جاتے ہیں، اور ان کے چچا اور اس کا بیٹا ان دونوں بھائیوں کو گھر سے بے دردی سے نکال دیتے ہیں۔ اب ان کی جو ایک آدھ امید تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی، بالکل بے سہارا رہ گئے تھے۔ اب دونوں واپس گھر جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ موسم کی کیفیت بہت نازک تھی، چاروں طرف جھکے ہوئے بادل تھے اور جنگل سے گزر کر گھر جانا تھا۔ رفیق اور شفیق دونوں گھر کی طرف جاتے ہوئے بھوکے پیٹ چلنے میں دشواری اور خالی جیبیں، اور بڑا بھائی یعنی رفیق کو پریشانی اندر ہی اندر سے کھائی جا رہی تھی، مگر شفیق کو دلاسے دینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دونوں بھائی جنگل کے بیچ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں تیز آندھی اور بارش شروع ہو جاتی ہے، اور شام کے قدم رات کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اچانک رفیق کی نظر جنگل کے چاروں طرف بارش سے بچنے کے لیے چھت تلاش کرتی ہے، تو وہاں اسے ایک گھنا پیڑ دکھائی دیتا ہے جس کے نیچے ارد گرد کی نسبت بارش قدرے کم تھی۔ دونوں بھائی اس پیڑ کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اندھیرا کافی ہو چکا تھا، بارش کی وجہ سے بھوک بھی شدت پکڑ رہی تھی۔ اس کشمکش میں دونوں بھائی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا انہی کی طرف چلا آ رہا ہے، اور اس بوڑھے کی حالت کچھ یوں تھی کہ گھنی داڑھی، بڑی بڑی مونچھیں، لمبے بال اور کپڑوں کی حالت بھی نازک تھی، چونکہ اندھیرا کافی ہو چکا تھا، اور بوڑھے نے موٹی کالی چادر بھی اوڑھ رکھی تھی اور دائیں ہاتھ میں خنجر تھا۔ یوں جو بوڑھے کے قدم ان کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، ان کی گھبراہٹ بھی اپنے قدم بڑھاتی ہے۔ آخر کار بوڑھا ان کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھے۔ دونوں نے آدھ کھلی اور ڈری ہوئی آنکھوں سے بوڑھے کی طرف دیکھا، تو اتنے میں بوڑھا ان سے سوال کرتا ہے، تم دونوں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ راستہ بھول گئے ہو کیا؟ دونوں کی گھبراہٹ کا پارا تھوڑا کم ہوتا ہے۔ یہ کوئی خطرناک بوڑھا نہیں تھا، بلکہ جنگل کی جانچ پڑتال کرتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی جنگل ہی میں بتائی تھی۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ جنگل کا عالم تھا۔ بوڑھا ان کو اپنے ساتھ اپنی غار میں لے جانے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ رفیق بوڑھا سے سوال کرتا ہے دائیں ہاتھ والے خنجر کے بارے میں۔ بابا شیخ، یہ نام ہے میرا، آپ مجھے اس نام سے بلا سکتے ہیں۔ بابا ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیتا ہے، نہیں بچہ، ڈرو مت، یہ تو اپنی حفاظت کرنے کے لیے اور شکار کے لیے رکھا ہے۔ جیسے تیسے کر کے دونوں بھائی اور بابا شیخ منزل پہ آ پہنچتے ہیں، یعنی غار میں۔ بارش کی رفتار اور تیز ہوتی ہے، لیکن اب تینوں محفوظ تھے۔ لیکن اب بھوک کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی ہمت رضامند نہ تھی، اور غار میں بھی کھانے کو کچھ نہ تھا۔ بارش کی وجہ سے شکار کرنا ناممکن تھا، اور یہ تینوں بارش میں پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ اتنے میں بچے کیا دیکھتے ہیں کہ بابا شیخ لکڑیاں جلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ بابا نے چولہے پر گرم پانی میں کچھ جڑی بوٹی ڈال کر قہوے کی مانند کوئی چیز بنائی تاکہ زکام سے بچا جا سکے۔ اس طرح تینوں نے گرم پانی پیتے پیتے رات اپنی اپنی کہانیاں سناتے ہوئے بسر کی۔ صبح ہوتے ہی تینوں غار سے نکلے کھانے کی تلاش میں۔ بارش کے بعد جنگل کی صبح نے ان کے دل سے بھوک کا نام مٹا دیا تھا۔ سرسبز پودے، پرندوں کی آوازیں، خوشی میں اڑتے ہوئے کئی قسم کے پرندے۔ بارش کی وجہ سے جنگل میں ہر جانور، ہر پرندہ خوشی و مستی میں بھاگا پھر رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کو شکار کرنے میں آسانی ہوئی۔ اس طرح رفیق اور شفیق بابا شیخ کے پاس کئی سال رہے۔ بابا نے ان کی تربیت کی۔ اب دونوں پہلے والے کمزور بھائی نہ تھے،
دونوں اچھے اور برے حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا گیا، دونوں قابل ترین ہوتے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس اپنا گھر اور اپنا کام تھا، یعنی اب کسی کے محتاج نہ تھے۔ ایک دن کسی فقیر نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ شفیق نے دروازہ کھولا اور حیران ہوا، آنکھوں سے اشکوں کی قطاریں ٹپک پڑی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کے چچا کا بیٹا حامد تھا، جس نے ان کو دھکے دے کر نکالا تھا۔ شفیق حامد کو اندر لے کر جاتا ہے اور سابقہ واقعہ ظاہر نہ کرتے ہوئے حامد کی خاطر واضح کرتا ہے، اور آج حامد کے غرور نے اس کا سر نیچا کر دیا تھا۔ یہ بابا شیخ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ یوں ہی نہیں کہتے، غرور کا سر نیچا۔